کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں کہ یار ہمارا نماز میں خیال آگے پیچھے جاتا ہے. اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے جو شرائط و آداب کا لحاظ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. بولا فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی یہ پہلے سے تم پڑھتے آ رہے ہو اسی طرح؟ بولا شروع سے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے رہے تو تمہارا دین محمدی پر خاتمہ نہیں ہوگا. تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن رکوع سجود جس طرح ادا کرنے چاہیے جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق یہ ادا نہیں کرتا تھا. لوگوں کی جس طرح آج کی ٹینشن ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اسٹریس بہت زیادہ ہے. دیگر مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کہیں یوگا بھی پریکٹس ہوتی ہے. تو اسلام میں کوئی اس طرح کی پریکٹس ہے؟ اسلام جو ہے نا یہ تو ٹینشن کو دور کرنے والا مذہب ہے. اگر آپ اسلام سے پہلے کے معاملات دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا پریشان رہا کرتی تھی، لڑائیاں، فساد، بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو ٹینشنیں ختم ہوئی، لوگ سکون کی طرف آئے. جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے انسان کی غذا ہے، انسان کا پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ روح کی غذا، بندے کے دل کی غذا وہ اللہ کی یاد ہے. جب وہ اللہ کریم کی یاد کرتا ہے تو آٹومیٹلی اس کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں سٹریس کیوں ہوتا ہے. اس کی اگر آپ وجوہات پر غور کریں تو وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار مجھ پر پریشانی، مجھ پر بیماری، مجھ پر قرضداری. تو مسلمان کے لیے بیماری بھی خیر ہے، پریشانی بھی خیر ہے، آزمائش بھی خیر ہے، تکلیف بھی خیر ہے. میں اور آپ میں سے یہ بات میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا جو سانس اندر ہے باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر ہے وہ اندر جائے گا نہیں. یہ تو زندگی ہے، اس میں سٹریس کیوں؟ سب سے پہلا کیا حکم ہے؟ فرض. کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے واضح ہے. واجب کا، سنت کا درجہ بعد میں ہے، فرض کا حکم تو بالکل قطعی ہے. جو اس کا انکار کرے گا نماز کا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک شخص جو تھا وہ ایک محلے میں گیا، اس نے راشن بانٹا اور لوگوں سے تصویریں کھنچوائی، چلا گیا. ہر سال اس کا یہی معاملہ تھا. ایک سال جو ہے وہ آیا واپسی، ایک گھر میں اس نے دستک دی تو اس کے چھوٹے بچے نکلے. بولا ہم جو ہے نا وہ آپ کا راشن نہیں لیں گے. بولا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ تصویریں ڈال دی تھیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اسکول میں جاتے تو ہمارے بچے دوست ہم پہ ہنستے ہیں کہ یار دیکھو زکوٰۃ کا مال اور یہ صدقے کا مال جو ہے نا کھاتے ہیں. تو عزت نفس کسی کی مجروح کرنا کتنی جو ہے نا وہ بری بات ہے. کیا یہ جو ہم زکوٰۃ، فطرہ یا پھر صدقہ کرتے ہیں، پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ پڑوسی کا ہوتا ہے کیونکہ ہم علاقے میں اس کو جانتے ہیں، اس کی حالت کے بارے میں پتہ ہے، یا پھر ادارے کا؟ کہ اس میں بھی شریعت نے واضح احکام نافذ کیے کہ سب سے پہلے مستحق آپ کا قریبی رشتہ دار. یہ تو حال ہے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے وہ پالیسیاں اختیار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. یار استغفر اللہ، اپنی عورتوں کو مارکیٹ میں لے ہیں جو ویسے ابھی جو فیملی بلونگ کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسے ایسے کام الامان والحفیظ. السلام علیکم. نئی امید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہمارا جو ہے رمضان کا 3rd ایپیسوڈ ہے جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں دعوت اسلامی عالمگیر تحریک کے ماڑی پور ٹاؤن کے نگران ہیں علامہ ذیشان مدنی عطاری. ذیشان بھائی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ذیشان بھائی، ہم نا اسٹارٹ میں شروع میں جو بات کریں گے وہ عبادت کے اوپر بات کریں گے کہ عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام ہے یا پھر وہ انسان کی شخصیت پر بھی اثر رکھتی ہے؟ عبادت جو ہے نا یہ بہت خوبصورت عمل ہے. اس میں جو ہے نا وہ بندہ عبدیت کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کریم کی اولویت کا اقرار کرتا ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے نا وہ حاضر کرتا ہے کہ میں مولا تیرا بندہ ہوں اور تو وحدہ لا شریک ہے. تیری ہی وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، تیری ہی وہ ذات ہے کہ جس کی بندگی کی جائے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. تو اگر چاہتا تو مجھے جو ہے نا وہ کوئی جانور بنا سکتا تھا، چاہتا تو کوئی اور مخلوق بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے جو ہے نا وہ بندے کو عبدیت عطا کی. عبدیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت کا شربخشہ اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ شکر کی بات ہے، اور وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جو ہے وہ سجدہ تیز ہوتا ہے، اللہ کریم کی جو عبادت کرتا ہے. اس عبادت اور ریاضت
کو جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا ذیشان بھائی، عبادت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ایک تو نماز ہے، دوسرا ذکر و اذکار ہے، اس کے کتنے طریقے ہیں، کتنے ٹائپ ہیں؟ دیکھیں عبادت جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ بعض عبادت کا تعلق بندے کے دل سے ہے، بعض کا تعلق بندے کی زبان سے ہے، بعض کا تعلق اس کے ادا سے ہے، اور بعض کا تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس کے مال سے ہے۔ تو یہ ایک عبادت کی ٹائپس ہے۔ جس طرح وہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک شخص وہ کمانے جا رہا ہے تو وہ یعنی وہ بھی ایک عبادت ہے۔ بالکل ایسی ہے، یعنی جو اللہ کریم نے شریعت کے جو احکامات نازل کیے اس کو، یعنی جو بھی انسان کام کر رہا ہے، زندگی کے معاملات کر رہا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کرے گا، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ ایون کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہے، اب اس کھانے کے وقت وہ یہ نیت کرے کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ اللہ کریم کی عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو اب یہ کھانا اس کی عادت سے نکل کر عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ سو رہے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں، سب سونے کا کام کرتے ہیں، اور جو مسلمان جو ہے نا وہ اگر اس نیت سے سوئے گا کہ میں فجر کے لیے اٹھوں گا، مجھے جو تھکن ہوئی ہے یہ تھکن دور ہوگی، اب جو مجھے قوت ملے گی میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو اب اس کا سونا جو ہے نا یہ عادت نہیں بلکہ عادت سے عبادت میں داخل ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا ذیشان بھائی، جیسے آپ نے عبادت کی بات کی اور میں نے اس کے اوپر نماز کی ہم بات کرتے ہیں، تو نماز میں نا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز میں تو ویسے پریزنٹ ہوتے ہیں، بٹ وہ ان کا مائنڈ وہاں پریزنٹ نہیں ہوتا، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی جس طرح آج کی ٹینشن ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اسٹریس بہت زیادہ ہے۔ دیگر مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کس طرح ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کہیں ڈفرینٹ مذاہب میں یوگا بھی پریکٹس ہوتی ہے، تو اسلام میں کوئی اس طرح کی پریکٹس ہے؟ اللہ اسلام جو ہے نا یہ تو ٹینشن کو دور کرنے والا مذہب ہے۔ اگر آپ اسلام سے پہلے کے معاملات دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو دنیا پریشان رہا کرتی تھی، لڑائیاں، فساد، بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور جو ہے نا وہ عجیب و عجیب معاملات ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ٹینشنیں ختم ہوئی، لوگ سکون کی طرف آئے۔ اللہ ہوگا بہت پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلوں کا چین ہے۔ جس طرح بندے کی غذا کا معاملہ ہے نا، اس طرح دل کی بھی غذا کا معاملہ ہے۔ جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے انسان کی غذا ہے، انسان کا پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ روح کی غذا، بندے کے دل کی غذا وہ اللہ کی یاد ہے۔ جب وہ اللہ کریم کی یاد کرتا ہے تو آٹومیٹلی اس کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اسٹریس کیوں ہوتا ہے، اس کی اگر آپ وجوہات پر غور کریں تو وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار مجھ پر پریشانی، مجھ پر بیماری، مجھ پر قرضداری۔ تو مسلمان کے لیے بیماری بھی خیر ہے، ہاں، پریشانی بھی خیر ہے، آزمائش بھی خیر ہے، تکلیف بھی خیر ہے، کہ مسلمان وہ کہتے ہیں نا دنیاوی طور پر پانچوں انگلیاں گیمیں، کہ اگر وہ اس کو آسانیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے، اور اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کا کیا ہوتا ہے، اس تکلیف کے بدلے اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس سے بھی اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ غور کریں کہ اس کو تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی ٹینشنوں کو دور کرنے والی ایک ذات مبارکہ ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، اگر تکلیف بھی ہے تو آپ یہ ذہن بنائے، جو اسٹریس میں آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کو بس تھوڑا سا ذہن بنانے کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہاں، میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، میرے لیے کیا ہے، آخرت ہے، ہاں، میرے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، جہاں پر اسٹریس ہے ہی نہیں، جہاں پریشانی ہے نہیں۔ میں یہاں پریشان ہو رہا ہوں کہ جہاں ایک پل کا پتہ نہیں، ہاں، جب باتوں میں آتا ہے نا اگلے سانس کا پتہ ہے۔ میں اور آپ میں سے یہ بات میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا جو سانس اندر ہے باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر ہے وہ اندر جائے گا نہیں، یہ تو زندگی ہے، اس میں اسٹریس کیوں؟ تو مسلمان تو تکلیف میں آئے تو بھی اس کے لیے برکتیں ہیں کہ وہ صبر کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے پریشان ہونے والے گھبرا نہیں، تو صبر کر، میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ اپنی معیت کا وعدہ فرما رہا ہے تکلیف والے سے، اور جس کو نعمت عطا کر رہا ہے، جس کو آسانیاں عطا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اس میں زیادتی کروں گا۔ اور اللہ کریم نے بندے کو، مسلمان کو تو مایوس ہونے کی حاجت ہی نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس کا وہ شمار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ میری نعمتیں جو انکاؤنٹیبل ہے، میری جو نعمتیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کریم نے بندے کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہمارا کیلکولیٹر اگر کاؤنٹ کرنے جائے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے. اللہ کی اتنی نعمتیں، تو ہمیں اسٹریس کی حاجت ہی نہیں. الحمدللہ نماز، وضو اب کریں. بعض جو ہے میڈیکل طور پر بھی کہا ہے کہ اگر بندے کو اسٹریس ہو رہی ہو، پریشانی ہو، وضو کرے، اسٹریس ختم ہو جائے گا. اللہ کی جناب میں کھڑا ہو جائے، نماز میں کھڑا ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں کہ یار ہمارا نماز میں خیال آگے پیچھے جاتا ہے. اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے جو شرائط و آداب کا لحاظ نہیں کرتے. اب دیکھیں، غور تو کریں میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں. اگر دنیاوی طور پر کسی بندے کے پاس، کسی بڑے بندے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے ظاہر اور باطن کی پریزنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یار آج مجھے موقع ملا ہے، آج اتنی بڑی شخصیت کے پاس حاضر ہوں، آج اتنی بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. تو نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. گویا کہ مسلمان بندہ جو ہے نماز میں اللہ رب کائنات سے ہم کلام ہو رہے. تو اب اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کیا اسٹریس ٹینشن کی حاجت نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کا پالنا ہار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے. اللہ کریم اس کو وہاں اس طرح رزق عطا فرماتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. اور غور کرنے کی بات ہے کہ پرندوں کی تعداد کتنی. اب اگر غور کریں تو مسلمان انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہے جانوروں کی تعداد، یا 80 گنا زیادہ ہے غالباً، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ پرندوں کی تعداد ہے. اور کیا صورتحال ہے ان کی؟ صبح جاتے ہیں بھوکے اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. اتنے پرندے ہونے کے باوجود بھی ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہے. ہاں، جاتے ہیں خالی ہوتے ہیں لیکن اپنے پیٹ بھر کو آتے ہیں. تو مسلمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا یہ جنگل کی مانند ہے. روایتوں میں آتا ہے انسان کا دل کیا ہے؟ جنگل کی مانند ہے. اس میں جو ہے وہ پریشانی کی بھی شاخ ہے، ہاں، آزمائش کی بھی شاخ ہے. اگر بندہ اس پریشانی اور آزمائش کی شاخ پر غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاں مرضی غرق ہو جائے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا، وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کیفیت میں وہ جو ہے نا وہ اللہ کے پر بھروسہ کرتا ہے تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کو اسٹریس کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں، روزہ اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر، حج، یہ وہ عبادتیں ہیں جس کو اگر طریقہ کار کے مطابق بندگی کے انداز سے اپنے رب کی جو ہے نا وہ رحمت کو دیکھ کر کی جائے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بہت ساری پریشانیاں سے دور ہو جائیں گی، قلبی سکون ملے گا اس کو انشاءاللہ. اس ٹائم بھی آپ نے جس طرح بات کی نا کہ نماز میں حاضر نہ ہونا دماغی طور پر، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سے اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ جائے؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ پہلے اس پر غور کریں کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ عین طریقہ کار کے مطابق ہے نہیں. یعنی جو شرائط پائی جاتی ہیں، جی ہاں، نماز سے پہلے شرائط بھی ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہمارے نمازیوں کو. نماز کے فرائض بھی ہیں، 6 شرطیں بھی ہیں، 7 فرائض بھی ہیں. شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی کام سے پہلے ہوتی ہیں. آپ اور میرے میں کوئی معاہدہ طے ہوا، کیا ہوگا؟ پہلے ہونا ضروری ہے. اس کی شرائط کا لحاظ کرنا ہے، اس کے فرائض کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے واجبات کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے مکروہات کا لحاظ رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر طریقہ کار کے مطابق اللہ اکبر دنیاوی طور پر ہم جب کام کرتے ہیں تو کیا ہمارا انداز ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سیکھ کر کریں گے، ہاں، اس کو پروفیشنل انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے. یار میں کس طرح اس میں خوبی لا سکتا ہوں. آپ ماشاءاللہ جو سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. آپ جو ہے نا وہ اچھے انداز سے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کو اچھے سے اچھے انداز سے کروں، ہاں، اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کرنے والا ہو، اچھے سے اچھے انداز سے لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہو، تربیت کرنے والا ہو، اور ہمارے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو میں اچھے سے اچھے انداز سے کروں. کر رہے نا؟ اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے. تو جب ہم دنیاوی طور پر جو کام کرتے ہیں اس کے سارے لوازمات کا لحاظ رکھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کریم نے جو ہم پر فرض کیے ہیں
صرف فرض کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ان تمام کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کا یہ انداز ہونا چاہیے، ہاں، روزہ رکھنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس میں یہ پابندیاں ہیں، یہ چیز بچنی ہے، آپ نے حج کرنا ہے اس کے طریقہ کار ہے۔ تو جب ہم طریقہ کار کے مطابق کسی کام کو کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے انداز کے مطابق کریں گے، ہمیں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بعضوں کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ پوچھا گیا وجہ، بتایا گیا کہ یہ درست انداز سے اس کو نہیں پڑھا کرتے، اس کا حق ادا نہیں کیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا یہ جو تم نے نماز پڑھی، نماز ختم کرنے کے بعد آپ قریب تشریف لے گئے، بولا فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی یہ پہلے سے تم پڑھتے آ رہے ہو اسی طرح؟ بولا شروع سے میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے رہے تو تمہارا دین محمدی پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن رکوع سجود جس طرح ادا کرنے چاہیے، جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق یہ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو ہم فرائض کے جو لوازمات ہیں، میں کھڑا کس کی بارگاہ میں کر کس کی بندگی رہا ہوں؟ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تو میرے دل کو بھی جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی علماء نے، اللہ اکبر، کہ کوئی بندہ ہے، میں آپ کو ظاہری طور پر دیکھوں گا نا، ظاہری طور پر دیکھ کر میں آپ کی تعریف کروں گا، ظاہری طور پر دیکھ کر میں آپ کے معاملے بتاؤں گا یار عبد الغفار بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، باطن کا تو مجھے پتا نہیں نا، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک، بندہ جو ہے نا وہ کیا دیکھتا ہے؟ بندے کے ظاہر کو دیکھتا ہے، میرے رب کریم بندے کے باطن کو دیکھتا ہے۔ اب بندے کا باطن اگر کہیں اور ہے تو اس کو کیا برکتیں ملیں گی؟ تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے باطن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے۔ بولا میں تیری جناب میں حاضر ہوں، صرف ظاہری اعتبار سے حاضر نہیں، اپنے باطنی اعتبار سے بھی حاضر ہوں۔ بولا تو کریم ہے، تجھی سے مجھے دنیا ملنی ہے، تجھی سے مجھے آخرت ملنی ہے، لہٰذا میں تیری بندگی میں میری توجہ ہوں، میرے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کر۔ بے شک۔ اچھا ذیشان بھائی، یہاں پہ نا ہمارا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ جی جی اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک پروفیشنل شخص کے سامنے جائیں گے تو ہم خود کو پروفیشنل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس پروفیشنل شخص کو رب نے بنایا ہے، رب کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری ویسی عبادت قبول کر لے، ہم تو جیسے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہم اچھا بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کی بات بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نا نیکیوں کا جو دسترخوانے لگتی ہیں، لوگوں کی مدد، نیکی کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں پھر دیکھیں کہ آپ لوگ تشہیر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے تشہیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈونیشن ملے گا، ہمیں مدد ملے گی تاکہ ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، یا ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں، حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ دین جو ہے نا یہ بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بعض اوقات دو طرح کی رائے ہوتی ہے نا، دونوں رائے غلط ہے۔ بعض اوقات کیا غلط ہے کہ فرائض ہی کو ہر چیز سمجھتے ہیں، مطلب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، دیگر فرائض عمل کریں گے، لیکن جہاں بات آئی مسلمانوں کی خیر خواہی کی، جہاں بات آئی سود سے بچنے کی، جہاں بات آئی جھوٹ سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی، دل آزاری، اس کی طرف ان کی نظر ہوتی نہیں ہے، وہ اس کی طرف توجہ دیتے نہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ فرائض پر عمل کرنا ہے، ہاں یہ بھی فرض ہے، ہاں جھوٹ سے بچنا یہ فرض ہے، بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، ہاں عبادات جو ہیں نماز روزہ زکوٰۃ یہ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے باطنی امراض ہیں، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کے باطن سے ہے۔ اس باطنی عبادت کو بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو بھی لحاظ رکھنا ہے۔ صرف آپ جو ہے وہ اسی طرف جائیں گے بندگی کی طرف، عبادت کی طرف جو ظاہری عبادت ہے، تو ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ غلط ہمیں وے پہ لے کے جائے گی، اس کا ہمیں دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعضوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، استغفراللہ، ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ یار نماز روزے تو اپنی ذات کے لیے ہیں، ہاں اصل تو دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کی رہنمائی کرو۔ استغفراللہ، ہم نے ایسی بات بھی سنی، ایسی بات دیکھیں، اس طرح کی باتیں بھی لوگوں کرنے کا ذہن ہے۔ ایک نے کہا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، کیا کہا؟ فلاحی ادارے کہ بدل بولا کہ میں جہنم میں جاؤں، کیوں جاؤں گا؟ بولا جہنم میں اس لیے جاؤں گا کہ وہاں جو تکلیف ہوں گے ان کی خیر خواہی کر سکوں۔ دیکھیں ہم نے فلاح کوئی بھی کام کرنا ہے نا، وہ ہم نے شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم نے کہاں سے سیکھا یہ ساری باتیں؟ کہاں سے سیکھی؟ قرآن و حدیث سے سیکھی۔ کہاں سے ہمیں سکھائی گئی؟
اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے سکھائی گئی، قرآن سے سکھائی گئی. تو ہم کیا اپنی سوچ کے مطابق عمل کریں یار؟ ہماری بات سوچ تو لمیٹڈ ہے. لمٹ ہے، بالکل بالکل ایسی ہے نا. ہم بولتے ہیں کہ یار مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یار مولانا نے ٹھیک کہا، علامہ صاحب نے ٹھیک کہا، قرآن میں صحیح بات ہے، لیکن یار یہ بات بھی ہونی چاہیے. ہماری سوچ کہاں تک ہے؟ ہاں، رب فرماتا نا ولا کلّا یہ سنو، تو یہ شعور نہیں. تو اللہ کے جو معاملات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، وہاں عقل کا دخل تو ہے ہی نہیں، شعور کا دخل تو ہے ہی نہیں. وہاں تو ہماری بندگی ہے، جو حکم ہوا ہم نے کرنا ہے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عقل و شعور سے تعلق بھی ہے. بہت ساری چیزیں تعلق نہیں ہے، بہت ساری شعور سے تعلق بھی ہے. لیکن فقط یہ ذہن بنا لینا کہ یار صرف اور صرف میں جو ہے خیر خواہی کروں گا، فلاحی کروں گا، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص بھی آزمائش میں آ جائے. فرائض ہے نا بھائی، نماز فرض ہے، اس کی فرضیت اللہ اکبر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرے قریب ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ نوافل پڑھتا رہتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یعنی دیکھتا وہ ہے، رحمت میری ہوتی ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، بولتا وہ ہے، رحمت میری ہوتی ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سنتا وہ ہے، میں اس کی رحمت بن جاتا ہوں. یہ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ کی مختصر کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ فرض. سب سے پہلا کیا حکم ہے؟ فرض. کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے واضح ہے. واجب کا، سنت کا درجہ بعد میں ہے، فرض کا حکم تو بالکل قطعی ہے. جو اس کا انکار کرے گا نماز کا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس کو بھی لازمی پکڑنا ہے، اور سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نوافل بھی کرنے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر اس کی فلاحی ادارے کی نیت ہے کہ جو ہے نا وہ استغفر اللہ، ایک فلاحی ادارہ نیا کھولنے لگا ایک شخص، اس سے میری بات ہوئی، اس نے بولا یار فلاحی ادارہ کھولنا ہے. کیوں کھولنا ہے؟ اس میں مال بہت ہے. کیا بولتا ہے اس میں؟ دیکھو انما الاعمال بالنیات، قرآن پاک کے بعد جو سب سے افضل کتاب اس کا کیا نام ہے؟ بخاری شریف ہے نا. بخاری شریف حدیثوں کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے افضل کتاب وہ قرآن کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کی پہلی آیت مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بندے کی نیتوں پر ہے. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ مال آئے گا، اگر اس کی نیت ہے میری شہرت بڑھے گی، ہاں یہ اکثر نیتیں یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی یہ نیتیں نہیں ہوتی. تو اگر اس کی نیت جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہے، مقصود اصلی اللہ کی رضا ہے ہر کام کے لیے، اگر اس کی میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو یہ بیچارہ جو ہے نا وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث اسی حدیث بار کے آخر میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُ مَا نَوَىٰ، کہ ہر ایک کے لیے وہ کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی اگر اس نے نیت اللہ کی رضا کے لیے کی، اس کے لیے وہی کچھ ہے. اور اگر اس نے دنیا کی خواہشات کے لیے کی، اس کے لیے وہی کچھ ہے. قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا میں نے تو یوں یوں کیا، اللہ فرمائے گا تو نے لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے تیری عزت کر لی، تجھے اس کا بدلہ مل گیا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اور ذیشان بھائی، یہاں آپ کی ایک بات سے مجھے ایک بات بھی یاد آئی کہ جب ہم دو سلسلوں سے کام کر رہے ہیں. ایک سلسلہ فاؤنڈیشن ہے ہمارا، اور ایک ہمارا ماڑی پور ہے، اس کی ذریعے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. صحیح. تو اسی دوران نا جب ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، تو ہم یہاں کے کچھ لوکل لوگ تھے جو کہ ان کاموں میں ہوتے تھے. تو ہم ایک شخص کے پاس گئے کہ ہم نے نا ایک اس طرح کی ادارہ کرنا ہے جس میں ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، اور فلاحی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی کام کرنا ہے. اس شخص نے پتہ ہے وہی بات کی کہ ایک کام کرو، ان کاموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ایک آٹا کچھ پیسے ملاؤ، ایک آٹے کی بوری لو، بندے کو دو، اس کے ساتھ تصویر کھینچا لو اور واہ واہ کراؤ اپنی. تو لوگوں کی سوچ ہی یہی ہے کہ آپ نے صرف واہ واہ کروانی ہے اور اسی طرح ہی دکھانا ہے. تو یہ تو پھر وہ الگ آرٹیکل پڑھا اخبار میں، ایک آرٹیکل پڑھا، مطلب میری آنکھوں سے جو آنسو آ گئے. ایک شخص جو نا، اب آرٹیکل سچ تھا غلط تھا، لیکن اپنی کیفیت بن گئی. آرٹیکل میں یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک محلے میں گیا، اس نے راشن بانٹا اور لوگوں سے تصویریں کھنچوائی، چلا گیا. ہر سال اس کا یہی معاملہ تھا. تو ایک سال جو ہے وہ آیا واپسی، ایک گھر میں اس نے دستک دی، تو اس کے چھوٹے بچے نکلے. بولا ہم جو ہے نا وہ آپ کا راشن نہیں لیں گے. بولا کیوں نہیں لیں گے آپ راشن؟ بولا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ تصویریں ڈال دی تھیں، مطلب اخباروں میں تصویریں دے دی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اسکول میں جاتے تو ہمارے بچے دوست ہم پہ ہنستے ہیں کہ یار دیکھو زکوٰۃ کا مال اور یہ صدقے کا مال جو ہے نا کھاتے ہیں. تو دیکھ، عزت نفس کسی کی مجروح کرنا کتنی جو ہے نا وہ بری بات ہے. ہاں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ
فرائض علوم کے بعد یہ ہے کہ مسلمان کا حسن اخلاق کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش کیا جائے، مسلمان کی دل جوئی کی جائے، مسلمان کو خوش کیا جائے. آپ کتنا اس کا دل توڑ رہے ہیں. ہاں، روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبہ تیری بہت بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کی عظمت تیری عظمت سے زیادہ ہے. کتنی عظمت ہے اس کی، آپ نے اس کا دل توڑ دیا یار. ہاں، چند سکے کے بدلے اپنی مشہوری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی کرتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور آج تک ہم نے جو ہمیں جو تربیت ملتی ہے الحمدللہ ہماری تصویر کبھی نہیں ہے آج تک. ہم دیتے ہیں اس میں بھی آتا ہے، چینل پہ بھی آتا ہے، لیکن آج تک ہم نے جو ہے نا کسی کی تصویر شو نہیں کی الحمدللہ. اچھا ذیشان بھی، جیسے ہم فلاحی کاموں کی ہی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرات، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بریفلی بتا دیں کہ ان میں کیا فرق ہے، اور اکثر لوگ ان میں تھوڑا سا کنفیوز بھی رہتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ، ہم اگر صدقے کی بات کریں، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن واضح ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مال کا میل ہوتا ہے نا زکوٰۃ. اس میں سر ہم ٹیکس نکالتے ہیں ہاں، اپنے مال. ٹیکس نہیں، ٹیکس تو یہ ناجائز کی صورت ہو جائے گی نا. ٹیکس جو ہے نا یہ ناجائز کی طرف ہے. اس کو کہتے ہیں تعزیر بالمال، کسی کے اوپر پنش کر دینا زبردستی. اچھا، یہ تو تعزیر ہوگی نا. کسی کو میں نے بولا بھائی آپ پر جرمانہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تعزیر بالمال، یعنی اس کو تکلیف دینا ارننگ کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے تکلیف دینا کہ بھائی اتنا جرمانہ کرو. اس کو جو ہے نا وہ شریعت کی ڈیفینیشن کہتے ہیں تعزیر بالمال، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر اندر مجبوری کوئی زیادہ ضد کر رہا ہے کہ یار یہ جان نہیں چھوڑے گا، اگر میں اس کو جو ہے نا یہ ٹیکس یہ نہیں دوں گا تو یہ مجھے اندر کر دے گا، ہوتا ہے نا، مطلب ذلیل کرے گا، لوگوں کے سامنے بدنام کرے گا، تو مجبوراً یہ چیز دی جا سکتی، لیکن شرن اس کا کانسیپٹ مطلب یہ کہ لیکن اسلام میں یہ بھی ہے نا کہ جیسے آپ ریاست میں رہ رہے ہیں تو اس کے قانون بھی فالو کرنے پڑتے ہیں. جیسے قانون دیکھیں، اس کے قانون جو شریعت کے مطابق ہیں اسی کو فالو کریں گے، غیر شرعی کام تو فالو نہیں کریں گے. ایون کہ والدین کی جو اطاعت کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اگر وہ شریعت سے ہٹ کر بات کریں گے ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. تو قانون وہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے، لازمی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے. جو شریعت سے ہٹ کر ہے، اس کی یہ صورت بیان کی علماء نے کہ جائز کام ہے. کیا ہے؟ جائز کام ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ قوم جو ہے، مطلب ادارے کے بڑے جو ہے نا وہ اس پر حکم کرتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کرنا ہے آپ نے، جائز عمل ہے، اب اس پر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا. لیکن اگر غیر شرعی کام ہے، ناجائز کام ہے، اب وہ حکم لاگو کریں گے تو اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، منع ہے بلکہ. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ٹیکس دینا لازمی ہے، بس نہیں بچ سکتے. تو زکوٰۃ مطلب کس طرح ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا ڈیفینیشن لوگ الگ ہے. زکوٰۃ جو ہے نا وہ جو ہے نا عبادت ہے، اصل عبادت میں، مقصودی عبادت میں شامل ہے. کون کون سی مقصودی عبادت میں؟ جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا اصل مقصود ہے. اور اس کی پیچھے لوجک کیا بیان کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندے کی اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ زکوٰۃ بھی اس کوتاہی کو دور کرتی ہے، اور مال کے میل کو بھی دور کرتی ہے، اس کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اس کے مال میں جو بے برکتی کا ذریعہ اس کو دور کر دیتی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے آسانی کی راہ بھی ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی ہو جائے گی. تو شریعت نے غریبوں کی آسانی کے لیے بھی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. اور اللہ اکبر، جو زکوٰۃ پر دینے، اب زکوٰۃ دینے والے بھی بہت کم ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اصولوں کے مطابق نہیں دیتے، اپنے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو دارالفتہ جانا چاہیے، مطلب مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے. عام علماء کو بھی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو بیان کرنا. ہمیشہ میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں، ہر ایک شعبہ ہے. جیسے مفتی جو ہے نا، مفتی کا کام ہی سارا دن ہی ہوتا ہے فتاویٰ جات دینا. اس کے پاس جائیں، آپ پوری لسٹ بنا کے جائیں، بھائی میرا یہ آمدنی ذرا ہے، یہ میرے پاس مال ہے، یہ اس کے بعد آپ بتا دیں کہ بھائی آپ اتنی زکوٰۃ ہے، آپ اس کو ادا کریں. تاکہ جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، یار میرا اتنا کاروبار تھا، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، میں بہت مالدار تھا، ابھی میری آزمائشیں بڑھتی. جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کئی سالوں سے درست ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے زکوٰۃ درست ادا کرنی شروع کی، ہم نے ان کو دیکھا کہ آج ماشاءاللہ ان کا مال بڑھ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، خلیفہ گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا دور خلافت تھا تو زکوٰۃ جو ہے نا دینے کی اتنی پابندی ہو گئی تھی، اتنی لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صورتحال آخر میں یہ ہو چکی تھی کہ زکوٰۃ لینے والی کوئی نہیں تھا. ڈھونڈ کے تھک گئے، ہے ہی نہیں زکوٰۃ لینے والا. تو اللہ کریم ہمیں جو ہے نا زکوٰۃ درست انداز سے، اور اس میں بھی شریعت کو فالو کرنا ہے.
ابھی آپ دیکھیں کتنی امداد آتی ہے جی، لیکن وہ ابھی بھی مانگنے والے ختم ہی نہیں ہو رہے یا لینے والے ختم ہی نہیں ہو رہے، تو مطلب غلط طریقے سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذیشان بھی آپ نے جس طرح زکوٰۃ کی بات کی، یہ تو میرے خیال میں ایک سال کا کچھ آمدنی کا حصہ ہوتا ہے، تو صدقہ اور فطرہ وہ رہ گیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ صدقہ جو ہے نا وہ صدقے کی دو اقسام ہے نا، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ تو دونوں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ فطرہ بیسیکلی حدیث بارکہ میں آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فطرے کا اعلان کرو۔ ہاں، لوگوں میں ایک صحابی کو فرمایا کہ جا کے فطرے کا اعلان کرو، اور فطرے کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ اگر انسان جو روزے رکھتا ہے، اس کے روزے جو ہے نا وہ زمین و آسمان پہ معلق رہتے ہیں جب تک فطرہ ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ فطرہ ادا کرنے سے انسان کی جو روزے میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ واجب ہے، جس طرح جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ صدقہ فطر بھی جو ہے وہ انسان پر واجب ہے، یہاں تک کہ جو بچہ عید سے پہلے پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ پھر اپنی حیثیت سے دیں، جیسے گندم کا بھی ہے صدقہ فطرہ، کشمش کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، اجوا کھجور کا بھی ہے۔ تو بعض اوقات جو امیر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جو کا 240 روپے کپڑے آپ کے پاس رکھے ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں اچھے سے اچھا کپڑا نکالو۔ جب اپنی ذات کے لیے ہے تو اچھے سے اچھا، تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا سے اچھا کیوں نہیں؟ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ کشمش سے دیں، ہاں کشمش کے حساب سے دیں۔ آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو کے حساب اس کے حساب سے دیں، اپنا کیا نام ہے اجوا کے حساب سے دیں، تو انشاءاللہ جب یہ دیں گے تو مستحقین تک پہنچیں گے اور بہت ساروں کی مشکلات دور ہوگی، لوگوں کی عیدیں اچھی بنے گی۔ اور اس طرح جو نفلی صدقہ جو ہے وہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، ہاں ویسے ہی ہم نے کسی کی خدمت کر دی، رائے خدا میں جو ہے نا مطلقاً خرچ کر دیا، تو یہ نفلی صدقات میں آتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ہے کہ کیا یہ جو ہم زکوٰۃ، فطرہ یا پھر صدقہ کرتے ہیں، پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ پڑوسی کا ہوتا ہے کیونکہ ہم علاقے میں اس کو جانتے ہیں، اس کی حالت کے بارے میں پتہ ہے، یا پھر ادارے کا؟ کیونکہ اکثر ادارے کہتے ہیں ہمیں تو یہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، لیکن آپ کے علاقے کا شخص بھوکا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا رائے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں بھی شریعت نے واضح احکام نافذ کیے ہیں کہ سب سے پہلے مستحق آپ کا قریبی رشتہ دار، وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس میں دو اجر ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو آپ کی صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا اجر ملے گا آپ کو، اور آپ کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ہے اپنے رشتہ دار کو خیرات کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اور دیکھیں اب جو مالی حالات ہیں، دیکھیں مسجد بھی چندے سے چلتی ہے، مسجد بھی چندے سے چلتا ہے، اور جتنے بھی بڑا کام کرنا ہے وہ بولے یار میں بغیر چندے ہی کر لوں تو یہ مشکل ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ فوکس جو کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی کرنا ہے، اپنے گلی محلے والوں کو بھی کرنا ہے، اور کوئی ادارہ واقعی جو دین کی خدمت کر رہا ہے، ہاں کہنا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، گویا کہ اب انڈسٹری ہے وہ، اگر کوئی بہت بڑا ادارہ کوئی دینی کام کر رہا ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو گویا کہ آپ انڈسٹری میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب، مفتی دعوت اسلامی نے بہت پیاری باتیں فرمائی، دعوت اسلامی یہ جو کروڑوں اربوں روپے کا کام کر رہی ہے، اگر کوئی 1 روپیہ بھی اس میں شامل کرتا ہے، گویا کہ وہ اس انڈسٹری میں حصے دار ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی ایسی ہے نا بھائی، اگر کوئی کسی چینج ہوتا ہے جیسے ہم پیسے لگاتے ہیں، بالکل بالکل تو وہ حصے دار ہو گیا نا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ کسی ادارے میں واقعی ادارہ، دیکھیے ادارے سے حافظ بن رہے ہیں، ادارے سے عالم بن رہے ہیں، ادارے سے مفتی اسلام بن رہے ہیں، ہاں ادارے سے ہمارے رہنما بن رہے ہیں، علماء رہنما ہے نا ہمارے، ہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم والے، ہاں سب سے بڑے عالم، ہاں صحابہ میں پھر جو علم والے وہ عالم، تو ہمیشہ جو ہے نا وہ رہنما کو رائے علم والا، رہنمائی جو ہے نا وہ علم والے سے ہوتی ہے، تو یہ علم والے ہمارے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا اگر دیکھیں تو مالی طور پر یہ طبقہ غریب ہے، مدرسے چلانے والا، جامعہ چلانے والا، ان کے پاس اتنا مال ہوتا نہیں ہے، جن کے پاس ہے بھی جیسے دعوت اسلامی ہے، کام ہے لیکن کام بھی بڑا ہے، اگر 1 ارب آ رہا تو 2 ارب کا کام ہے ہمارے پاس، اور بھی کام کرنے ہیں۔ آپ جیسے لوگ محبت کرنے والے آتے ہیں، بولا یار ہمارے پاس ہماری بچیوں کا ادارہ نہیں ہے، ہمیں اپنی بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور جو ہے نا وہ دینی تعلیم دینی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، اس میں جو ہے نا وہ خرافات سے بچیں۔ جی ہاں، اب ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے نا اس میں بہت زیادہ خرافات شامل ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اب جو استاد ہے جو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اس میں حیا نہیں ہے، اگر اس میں جو ہے نا وہ شریعت نہیں ہے، تو استاد کا اثر شاگرد میں ہوگا نہیں ہوگا؟ تو کبھی گفتگو تو کرتے ہیں نا استاد شاگرد، تو وہ پھر دین سے دوری والی باتیں، لادینیت والی باتیں، ہاں دین سے دور کرنے والی باتیں کرے گا، تو اس کا اثر بچے کو، بچہ خالی کاغذ ہے نا،
تو دعوت اسلامی کا یہ مقصد ہے، یا دینداروں کا، بعضوں کا اداروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دنیاوی تعلیم بھی دینی ماحول میں دیں، عالم دین دنیاوی تعلیم پڑھائے، علم والا ہو، خوف خدا والا ہو، شریعت کو سمجھنے والا ہو۔ جب وہ دنیاوی تعلیم پڑھائے گا تو وہ دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا، شریعت کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کو پہلے رکھے گا، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ڈاکٹر ہوں گے وہ اللہ کا خوف والا بھی ہو، خوف خدا والا بھی ہوگا۔ آج بولتے ہیں نا یار ہاسپٹل والے جو لوٹنے والے ہیں، جب وہ اللہ کا خوف والا، خوف خدا والا ڈاکٹر ہوگا، اس کو اللہ کا خوف ہوگا، انشاءاللہ الکریم ہمارے معاملات آسان۔ وکیل اگر ہمارا خوف خدا والا ہو، جج ہمارا خوف خدا والا ہو، جو جتنے اتھارٹی پرسن اگر اللہ کے خوف والے ہوں، ان کو شریعت کی پاسداری ہو، غیر شرعی کام سے بچنے والے ہو، آپ خود غور کریں ہمارا ملک کہاں پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ اداروں کا یہ ایک مقصد ہے، تو ہمیں اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، اور اپنے فرسٹ آف آل ہمارے رشتہ دار، اس کے بعد ہمارا پڑوسی، ہمارے محلے دار، ہمارے علاقے والا، اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ شامل کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو وہاں سے ہی برکتیں ملیں گی اور یہاں سے ہی برکتیں ملیں گی۔ کاروبار میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بولتا ہے کہ یار ایک دکان دو دکان سیر ہی نہیں ہوتا، تو یہ رائے خدا میں دینے والا سیر کی ہو جاتا ہے، یار بس میں نے یہاں دینا ہے، اب دیں بڑھے گا مال انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ذیشان بھائی، ابھی جیسے 18 روزے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آگے طاق راتیں آتی ہیں اور شب قدر کی رات ہے اور بہت ہی افضل رات ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا انہوں نے اعتکاف فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، 1 ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا آپ نے، 10 دن کا بھی اعتکاف کیا، بعضی باتوں میں 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا، تو اس کے پیچھے مقصود جو علماء نے بیان کیا وہ شب قدر کی رات کو حاصل کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو یہ رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو ایک مقصود، دیگر مقصود بھی ہیں، ایک مقصود اعتکاف کا جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کو پانا بھی ہے، تو یہ رات بڑی افضل رات ہے۔ اس رات کے بارے میں پورے سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس میں کیا فرمایا ہے کہ اس رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات جو ہے نا وہ اللہ کی جو ہے نا وہ پاکی بیان کرتے ہیں، اور عبادت کرنے والوں کو جو ہے نا مغفرت کی نوید ادا کرتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر ہے نا آیت مبارکہ میں، کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہے، سورج کے طلوع ہونے تک فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی بخشش و مغفرت فرماؤں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن وقت کم ہے تو انشاءاللہ۔ اور جیسے اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اعتکاف بھی کر لیتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں اور بہت کوشش تلاش بھی کرتے ہیں، جی تو اس کو تلاش کرنے کا ایک آپ کیسے، مجھے یہ رات تلاش ہو گئی، مل گئی مجھے، تو مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ رات تلاش کرنے ہی کے لیے اعتکاف ہوتا ہے، جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو خصوصاً جو روایات میں آتا ہے کہ یہ رات طاق راتوں میں ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ 27ویں رات ہے، تو یہ معاملہ مجہول ہے، اللہ اگر اس کو چاہے تو دکھا دی، اللہ کی رحمت سے پتہ چلتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ لگتا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا وہ طاق راتوں کا اہتمام کریں، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو 21ویں رات میں تلاش کرو، 23ویں رات میں، 25ویں میں، 27ویں، 29ویں رات میں، اور علماء نے فرمایا کہ 27 ہی جو ہے نا وہ شب برات ہے، تو اس میں بھی جو ہے عبادت کا اہتمام کریں، پتہ تو یہ اللہ کی طرف سے چلے گا، اللہ اگر چاہے گا تو بتا دے گا، وگرنہ انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، عبادت کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جس رات میں نے اللہ کی عبادت کی وہی شب برات کی رات ہو۔ اس کی علماء نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ جو ہے نا اس دن نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اسی طرح سورج جو اس دن جو طلوع ہوتا ہے نا اس میں زیادہ روشنی نہیں ہوتی، اس انداز سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سمندر کا پانی جو ہے نا وہ اس کی نمکیات ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی روایات میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اصل وہی ہے کہ جس کو اللہ بتائے اللہ چاہے۔ وہی جانے۔ اور نوجوانوں کی آپ نے بات کی، تو اعتکاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نوجوان آج کا جو نوجوان ہے کافی، مطلب یہ نہیں ہر کوئی، لیکن کافی نوجوانوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یار وہ ایک سوسائٹیل جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے کہ یار میں اعتکاف میں جا رہا ہوں، یہ بھی ہے، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے اس سے کہیں دور ہی ہوتا ہے ان کا مقصد۔ پھر اگر ہم بات کریں عبادت کی، بھی عبادت سے دور ہے،
اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں سے انسپائر ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر ہمارا جو کلچر بنتا جا رہا ہے وہ ویسٹرن کلچر ہے، ہم انہیں کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں، ہر چیز میں. تو نوجوان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ اصل جو معاملہ ہے نا وہ ماحولی اثرات ہے نا. الصحبت مؤثر، صحبت اثر رکھتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب اگر ہم اپنا کلچر جو دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے ارد گرد گھوم رہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ دائرہ کار ہوتا تھا نا، وہ دائرہ کار ہوتا تھا ہمارے والد، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ، ٹھیک ہے، مسجد کے امام صاحب، جو ہمارے استاد صاحب ہیں. یہ وہ ذرائع تھے جس سے انسان تربیت حاصل کرنے کی طرف جایا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یار مجھے اچھا استاد ملے گا تو میں اچھا فرد بنوں گا، اچھا باپ ہوگا تو اچھا فرد بنے گا. یہ بھی کانسیپٹ پہلے تھا، ابھی بھی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا نے اس کو ختم کر دیا ہے. استاد کی بات نہیں مانی ہے، استاد بات کر رہے، میں جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں گا وہ بات، تو یہ بات ہو رہی تھی، ہاں اس سے اچھی بات ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ذرائع جو اختیار کرنے چاہیے تھے ان ذرائع سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. کیونکہ سوشل میڈیا کا مقصود کیا ہے؟ مال کمانا. اگر کوئی اگر اکثر کا یہ صورتحال ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا کو آن کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے، ایسی بات لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں ویوز بڑھے، جس میں تعداد ان کی سننے والوں کی، اس کو سمجھنے والوں کی، اس کی ماننے والوں کی زیادہ ہو. اب وہ کیا ہوتا ہے، آپ جو رائٹ بات کریں گے، سادہ سادہ گفتگو کریں گے، سادہ سادہ قرآن بیان کر دیں گے، سادہ حدیث بیان کر دیں گے، سادہ شریعت کے معاملات بیان کر دیں گے، اسی طرح لوگوں کا فالو نہیں ہوگا. اور اگر آپ جو ہے نا وہ بولیں گے فلاں نے یوں کیا، ہاں فلاں مولانا کی یہ کمی ہے، فلاں عالم کی یہ غلطی ہے، فلاں مفتی صاحب کی یہ غلطی ہے، فلاں ادارے کی یہ غلطی ہے، وہ غلطیوں کو نومینیٹ کرتے ہیں یا نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں. ان کے ویوز آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں، آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے. ان کو پتہ ہے کہ نیگیٹو بات ہوگی، لوگ سنیں گے. اس کا ایک شخص کے بارے میں انٹرویو سن رہا تھا، بولا یار آپ اتنے مشہور ہو گئے اتنی جلدی، آپ نے بہت لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کیا خاصیت ہے، آپ کو اسٹریس نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ لوگوں سے الگ بات کرتے، جو بات ہے وہ آپ الگ بات کرتے. دین کی بات بھی اب الگ سے ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی اس انداز سے جو آپ لے کر آئے. آپ کو اسٹریس ہوتی ہوئی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اتنے طبقہ، یہ بھی طبقہ آپ کے خلاف، یہ بھی طبقہ آپ کے خلاف. بولا میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، اس کو انجوائے کیوں کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اس نے تو یہ بات کی، لیکن جو اہل علم ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یار جو ہے نا وہ انجوائے یوں کرتا ہوں کہ جب لوگ میں اختلافی لوگ میرے کرتے تو لوگ میری طرف راغب ہوتے ہیں. جب میں کسی کی بات کرتا، کوئی میرا نام لیتا ہے غلط طریقے سے، پھر لوگ بولتے ہیں یار یہ بندے کے بارے میں برائی ہو رہی، دیکھو تو صحیح کون ہے. پھر لوگ میری طرف آتے ہیں تو میں ان کو صحیح بات بتاتا ہوں. کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں لوگوں کو اٹریکٹ کروں گا، لوگوں کی برائی بیان کروں گا، لوگ میری طرف متوجہ، میری بات سنیں گے، یار دیکھو تو صحیح کیا بول رہے ہیں. میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو یہ تو حال ہے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے وہ پالیسیاں اختیار کر رہے ہیں، نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں کہ یار استغفر اللہ اپنی عورتوں کو مارکیٹ میں لے آئیں، جو ویسے ابھی جو فیملی بلونگ کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسے ایسے کام، الامان والحفیظ. جو واقعی حیا رکھنے والا ہے اس کی تو وہ بولتا ہے یار اس کو سمجھ میں نہیں آتا یار میں کیا کروں، کیسے روکوں. تو ہم نے معاذ اللہ جو ہے نا وہ اپنا استاد سوشل میڈیا کو بنا لیا. اچھا اس کا معاملہ ہے، اور ہوتا بھی ایسے، آپ کوئی بھی دکھیں گے وہ آ جائے گا، وہ ساری چیزیں آتی جائیں گی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا کہ جو سوشل میڈیا جو آپ دیکھیں گے وہی آئے گا. آپ نیگیٹو دیکھیں گے، آپ نے کوئی فلم آن کی، اسی فلم کے متعلق ایک دیکھیں گے، دو دیکھیں گے، آپ جب بند کریں گے یار پوری رات گزر گئی. تو نیگیٹیوی دیکھ دیکھ کر ہمارے جو ہے نا وہ بچے اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نا سوچ اس امر کی ہے، یہ امر ہم نے پہنچانا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے، ان کی زندگی گزر گئی اس کے کام میں. یار مثال کے طور پر اگر پانی کی اصل کیا ہے، اگر پانی کی اصل غور کرے پاک ہے، اس کو ناپاکی ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلائل چاہیے. اسی طرح جو شریعت کا اس نے جو رستہ اختیار کیا ہے، اتنی بڑی جماعت جو ہے نا وہ اس کام میں شامل ہے، اور یہ ایک بندہ اٹھ کر جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. یار یہ بے عقل لوگ تھے، اتنے لوگ اسی ایک معاملے میں جو ہے نا جمع ہو گئے، اور یہ یار اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے
دیکھیں اتنا آپ اتنی بڑی جماعت سے اپنے آپ کو حدیث میں مارکا ہے کہ جماعت میں برکت ہے، الجماعت بالبرکہ، آپ جماعت میں برکت ہے. آپ جماعت سے ہٹ کر نئی چیز سوچ رہے ہیں، نئی چیز بات کر رہے ہیں، آپ پوچھ تو لیں. ہاں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھو، اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کرو. جو ایکسپرٹ ہے جس چیز کا، سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ ہوگا، میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا. دین کے آپ معاملہ ہوگا تو آپ ہمارے پاس آؤ گے. تو ہر چیز جو ہے نا ایکسپرٹ سے پوچھ جاتی ہے. اب ڈاکٹر عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لوگ، یہ بھائی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر تو وہ بھی ہے نا یار، وہ بھی دوائی دے رہا ہے. آپ کے محلے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کان دیکھ لیتا ہے، آنکھ دیکھ لیتا ہے، جسم کے سارے اعضاء دیکھ لیتا ہے اور اس کی دوائی دیتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بولتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یار اس کو اندر کی کیفیت کا پتا ہے. یار یہ کان درد جو ہے نا اس وجہ سے نہیں ہے، یہ کان درد کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے نا لاجک کو ختم کرے گا. تو ہمیں جو ہے نا وہ بات اس امر کی ہے، جانے اس امر کی طرف ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو واپسی اس طرح لے کے جانا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا وہ علماء حق اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ہمارے اساتذہ ہیں. انشاءاللہ اور کریں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور بہت آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ ہمیں نئے تجربہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تجربے کار لوگوں سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھ جائیں. بھائی یہاں تک تو میرا باپ دادا پہنچا نا، میرا استاد پہنچا. اب یہاں سے میں یہاں سے سیکھ کر میں اب آگے بڑھوں نا بھائی. اب میں اسی میں جو ہے نا اس دنیا میں مائل ہو گیا یار، یہ کیوں یوں کو وہ پھر بندہ بعضوں کا جو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، بعضوں کا لادینی کی طرف چلا جاتا ہے، بعضوں کا سوشلزم. وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا وہ فلاں ادارہ خیر خواہی کرنے والا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے نا وہ اسلام نے کیا کر. عورت کا کیا حال تھا؟ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ہاں، اسلام نے آگے عورت کو قدر دی. اسلام نے آگے عورت کو جو ہے نا ماں کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا. تو یہ شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث ہے کہ جس نے انسانیت کو انسانیت سے سکھائی. وغیرہ آپ اسلام سے پہلے دیکھ لیں جو حال تھا. ذیشان بھائی باتیں بہت ہیں اور ہمارے پاس کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے باتیں بتائی ہمیں. اور یہی امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں، ہم نے جو پیغام یا جو چیزیں جو شریعت کے مطابق جو چیزیں تھیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو. اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی آخر میں جو ہے نا وہ میں دعوت پیش کروں گا جو مجھے سنیں گے. تو دیکھیں رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، آخری اشرا بھی ان قریب آنے والا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں التجا کروں گا میرے سننے والوں کو کہ رمضان اب جو ہے نا وہ اپنی آخری اسٹیج تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. رحمت کا عرصہ چلا گیا، مغفرت کا اشرا بھی ان قریب ان سے جانے والا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا اشرا بھی آ جائے گا. تو یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے. کیا جب بہت سے ایسے نوجوان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دنیا سے نہیں ہے. نوجوان جا سکتا ہے تو میں آپ بھی جا سکتے ہیں. لہٰذا اس رمضان و غنیمت جانیں. آپ کو میں اعتکاف کی دعوت دوں گا. دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، وہ اجتماعات کریں. عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف ہوتا ہے، اس طرح دیگر دعوت اسلامی کے مساجد ہیں اس میں اعتکاف کریں. اس میں الحمدللہ نہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا بلکہ فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں، وضو، غسل، نماز، پاکی ناپاکی. انشاءاللہ آپ آئیں گے تو بہت سارے فرائض علوم سیکھیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ ہماری جلد دوبارہ ایک ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.